اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، اختلاف ہوتے ہیں، صحابہ میں بھی اختلاف رہے ہیں۔ اختلاف ایک حسن ہوتا ہے قوم کا، ایک شعور پھیلانے کے لیے اختلاف ضروری بھی ہے، لوگوں کو علم دینے کے لیے اختلافات ضروری بھی ہیں۔ ادھر سے بھی دلائل آتے ہیں، ادھر سے بھی دلائل آتے ہیں۔ اختلاف کوئی ماڑی چیز نہیں ہے، اختلاف اچھی چیز بھی ہے۔ امت میں اختلاف رہتا ہے، اختلاف کرنے سے دوسروں کو عقل آتی ہے، شعور آتا ہے، مگر گروپ بندی نہیں ہونی چاہیے، جماعتیں الگ الگ نہیں ہونی چاہیے، علیحدہ علیحدہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس پارے میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا، یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہودی عقیدے پر تھے، عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام عیسائی عقیدے پر تھے۔ فرمایا نہ، ابراہیم علیہ السلام کا ایک ہی فرمان ہے کہ انا اول المسلمین، اے لوگو تم بھی مسلمان ہو جاؤ، تم میں پہلا مسلمان میں ہوتا ہوں، میں پہلا مسلمان ہوں، اللہ کی بندگی میں آنے والا، اللہ کی غلامی میں آنے والا پہلا شخص میں بن گیا ہوں۔ ہر انسان مسلمان ہے، جس نے پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے وہ بندہ مسلمان ہے۔ گروپ بندی بنانے سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیں کافر کے سامنے تم مسلمان ہو، جب اس نے بم مارنے ہیں، جب اس نے گولہ مارنا ہے، بارود پھینکنا ہے، اس نے یہ نہیں دیکھنا تم بریلوی ہو، تم دیوبندی ہو، تم شیعہ ہو، تم سنی ہو، تم کون ہو، اس نے کبھی بھی نہیں دیکھنا۔ اس نے یہی دیکھنا ہے کہ تم مسلمان ہو۔ اب برما میں وہ مسلمان سنی ہیں، دیوبندی ہیں، شیعہ ہیں، اس نے دیکھا ہے؟ کشمیر میں اہل حدیث پر کوئی ظلم ہو رہا ہے؟ وہ سنی ہیں جن پر کافر ظلم کر رہے ہیں؟ کافر یہ نہیں دیکھتا۔ شام میں کون سنی ہے کون شیعہ ہے کافر نہیں دیکھتا۔ امریکہ ان کو سپلائی دے رہا ہے، ان کو بم، بارود، اسلحہ سپلائی دے رہا ہے۔ کیوں؟ وہ چاہتا ہے مسلمانوں کو ختم کیا جائے، اور ہم مسلمان ہیں۔ یاد ہے اسی 2002 میں پوپ کی بے حرمتی ہوئی ڈنمارک میں، اور پورا برطانیہ جام کر دیا گیا، پورا برطانیہ عیسائیوں نے جام کیا کہ ہمارے پوپ کی بے حرمتی کیوں ہوئی ہے۔ وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے، ایک پلیٹ فارم پہ، کوئی کیتھولک مذہب نہ رہا، کوئی دوسرا مذہب نہ رہا، کوئی اختلافات نہیں رہے۔ 4000 ان میں تحریکیں بن چکی ہیں، 4000 جماعتیں، عیسائیوں میں 4000 فرقے، لیکن وہ سبھی ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے، اور ہم مسلمان ہیں۔ اسی 2002 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہوئی، اور پہلے ایک جماعت کی 9 تاریخ کو ریلی نکل رہی ہے، دوسری جماعت کی 12 تاریخ کو ریلی نکل رہی ہے، تیسری مسلمانوں کی جماعت کی، اسلامی جماعتوں کی۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم اپنا اپنا وزن دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو۔ کس قوم کو؟ کافر کو نہیں، مسلمانوں کو، دوسری جماعتوں کو، کہ میرے پیچھے اتنی عوام ہے، میرے پیچھے اتنی عوام ہے۔ اتنا تکبر، اتنا غرور، اتنی سرکشی اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ کو عاجز انسان پسند ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، کسی تفرقے میں نہ پڑو۔ جماعتیں علیحدہ ہوئیں، اب جماعتوں میں کئی جماعتیں بن چکی ہیں، اب عادت بڑھ گئی لوگوں کو جماعتیں علیحدہ کرنے کی، تحریکیں علیحدہ کرنے کی، گروپ بندیاں بنانے کی، اب عادت بن چکی ہے۔ اختلاف رہے ہیں صحابہ میں، اختلاف محمود اچھی چیز ہے، اختلاف ہونا بھی چاہیے، لیکن علم کی حد تک، گروپ بندی کی حد تک نہیں ہونا چاہیے۔ تفریق بین المسلمین نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں میں تفریق ہرگز قبول نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ارشاد فرما دیا، اتنی سختی کر دی ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ علیحدہ جماعتیں بناتے ہیں، علیحدہ تفرقے بناتے ہیں، علیحدہ فرقے قائم کر لیتے ہیں، الگ الگ ہو جاتے ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب کوئی جو مرضی نعرے لگائے، جو مرضی کرے،
اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کو کہنا چاہیے ہم مسلمان ہیں، کوئی دیوبندی نہیں، کوئی بریلوی نہیں، کوئی اہل حدیث نہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ جو فرقہ مسلمان کی جماعت پر مضبوط ہے اس کو ایک نیا ٹائٹل نہیں دینا چاہیے، نیا نام نہیں دینا چاہیے۔ کیوں؟ نام وہی دیں گے جو اللہ نے پسند کیا ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، ہم نے تمہارا نام رکھ دیا ہے کیا؟ مسلمان۔ جب اللہ ایک نام رکھ رہا ہے ہمیں پسند نہیں آیا؟ کیا اللہ کا رکھا ہوا نام ہمیں اللہ سے بھی اختلاف ہو گیا؟ جو واضح اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری کیے ہیں قرآن میں، ان کو دھندلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف اپنی ایک دھاک بٹھانے کے لیے ایسا ہرگز نہیں چلے گا، اب تو چلے گا ہی نہیں نا۔ اتحاد بہت ضروری ہے۔ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کاٹ دیں، میرا تو محل ہے نا انگلینڈ میں، میرا تو بنگلہ بنا ہوا ہے امریکہ میں وہاں جا کے بیٹھ جاؤں گا، مرے لوگ۔ نہ یار، ایسا نہ کریں، خدارہ ایسا نہ کریں۔ کوئی اگر موریتانیہ کا رہنے والا ہے، صومالیہ کا رہنے والا ہے، شام کا رہنے والا ہے، وہ بر اعظم ایشیا کا رہنے والا ہو، وہ مالدیپ کا رہنے والا ہو، وہ چاہے کسی غیر مسلم کنٹری کا رہنے والا ہو اور ہو وہ مسلمان، وہ ہمارا بھائی ہے۔ اگر بر اعظم افریقہ میں کوئی ہے، اگر وہاں پہ کوئی سنیگال میں موجود ہے، کوئی نائجیر میں موجود ہے، نائجیریا میں موجود ہے، کوئی وہاں مالی میں موجود ہے، وہاں مراکو میں موجود ہے، جہاں پر بھی کوئی مسلمان آباد ہیں، خدا را ان پر ترس کیجئے، وہ سب مسلمان ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اگر اختلاف ہے، اختلاف کی وجہ سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ سوال اٹھتے ہیں انسانوں کے دماغوں سے، سوال تو انبیاء نے بھی اللہ تعالیٰ سے کیے ہیں۔ سوال کرنا ایک اچھی بات ہے، اس سے علم بڑھتا ہے انسان کا، لیکن کسی کو نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم سب مسلمان ہیں۔ آج مسلمان اگر کمزور ہے وہ صرف اس لیے کہ مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ خدا را اختلافات رکھیں لیکن فرقے بنانے سے پرہیز کیجئے، لڑائیاں جھگڑے کرنے سے پرہیز کیجئے، اختلافی تقاریر کرنے سے بالکل پرہیز کیجئے۔ عقائد کے لحاظ سے اتنے اختلاف، جو چیز جائز ہے اس پر اتنے دلائل دے دیے جاتے ہیں کہ وہ چیز فرض ہو جاتی ہے۔ جو چیز جائز ہوتی ہے اس پر اتنے دلائل دیے جاتے ہیں کہ وہ چیز قوم فرض کر لیتی ہے کہ یہ چیز فرض ہے۔ آج کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جائز تھیں لیکن فرض ہو گئی ہیں، اور جو نماز فرض ہے اس کی لوگوں کو پرواہ ہی نہیں۔ اسی لیے متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔